یہ باب ہے الایمان من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے، اللہ پر جو ایمان ہے، جو اس ایمان کی صورتیں ہیں، ان میں یہ بات بھی شامل ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا، اللہ کی اقدار پر صبر کرنا. اقدار سے مراد جو اس کی تقدیر کے فیصلے آپ کے بارے میں ہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں ہیں، وہ فیصلے جیسے بھی ہوں ان پر صبر کرنا، ان پر راضی رہنا، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے. یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے کہ اس کی اقدار پر صبر کرنا. صبر جو ہے یہ دین اسلام کا اور توحید کا بڑا اہم شعبہ ہے، اور یہ ایک عظیمت کا راستہ ہے جو انبیاء اور مرسلین کا خاص شیوا تھا. سارے انبیاء کی سیرت کا ملخص جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. دعوت دینا صبر ہے، اور قوم کی تکلیفوں پر صبر کرنا صبر ہے. ہر چیز یہ صبر کے ذمن میں آتی ہے. تو یہ ایک بڑا مقام عظیمت جس کا اس بات میں ذکر کیا گیا. اور یہ صبر بھی عبادت قلبی جو دل سے شروع ہوتی ہے، اور جو صبر کی عظیمت انسان کے دل میں استقرار پاتی ہے، یہ بھی ایک فعل قلبی صبر، جو کہ انبیاء کا خاصہ اور مقام عظیمت ہے اور کامیابی کا اہم ترین راستہ. کل ایک حدیث ہم نے سنائی تھی، نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لن یغلب 12 من قلۃ اذا صبروا وصدقوا. میری امت کا لشکر اگر 12,000 کا ہو، 12,000، تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. لیکن 2 شرطیں ہیں، اذا صبروا، وہ صبر کرنے والے ہوں، وصدقوا، اور سچے ہوں، توحید کے، ایمان کے، عقیدے کے، تعلق باللہ کے، تعلق بالرسول کے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کے، نبی علیہ السلام کی محبت کے سچے ہوں، اور کوئی کذب نہ ہو، نہ ان کے دل میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کے کردار میں، نہ ان کے عقیدے میں، اور نہ ان کی گفتار میں. سچے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں تو پوری دنیا ٹوٹ پڑے ان پر، 12,000 کی تعداد ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ صبر کے فائدے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے. صبر کی 3 قسمیں، ایک ہے صبر علی طاعت اللہ، صبر علی طاعت اللہ. دوسرا صبر عن معصیت اللہ. اور تیسرا صبر علی اقدار اللہ. صبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. اس کی اطاعت کے جو بھی امور ہیں وہ صبر سے متعلق ہے. وضو کرنا صبر ہے، نماز پڑھنا صبر ہے، حج کرنا صبر ہے، روزہ صبر ہے. یہ سارے جو تکالیف شریعت ہیں اور احکام شریعت ہیں ان کو اپنانا صبر ہے. تو یہ صبر علی طاعت اللہ، اس کی اطاعت کر کے صبر کرو. اور ایک صبر عن معصیت اللہ، اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر کرو. اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر، یہ بھی صبر ہے. کیونکہ گناہ کا راستہ لذیذ ہوتا ہے، گناہ اس میں لذت ہوتی. آپ گناہوں کو تصور کریں، گناہوں میں آپ کو لذت نظر آئے گی. اس لذت کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دینا صبر ہی تو ہے. انسان ایک سودی کاروبار کرے، اس میں لاکھوں دینار کا نفع، مگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے. اتنا پیسہ چھوڑنا یہ کار دار ہے، صبر کا کام، صبر کا کام. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا. بہت سے گناہ جن کی دعوت انسان کو ملتی ہے، بڑی اس میں لذت ہوتی، اس کو چھوڑنا صبر ہے. جس کی ایک مثال یوسف علیہ السلام، جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی. ان کا شباب موجود ہے اور اس کا حسن موجود ہے، تنہائی موجود ہے، اسباب میسر ہے سارے، مگر فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جس نوجوان کو کوئی عورت، خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ جواب میں کیا کہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا، جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور سورج کی تپش انسان کو پریشان کرے. موقف کی تکلیف بڑی سخت ہو.
پسینہ شدید ہوگا، اس وقت یہ سایہ یقیناً اللہ کی ایک نعمت ہوگا، جہاں بڑے بڑے 100 سال کی نیکیاں کرنے والے اپنی نیکیوں کو گن رہے ہوں گے، گناہوں کو شمار کر رہے ہوں گے، وہاں یہ نوجوان جس نے تقویٰ کا مظاہرہ کیا، دعوت گناہ ملی، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ اس نوجوان کو اپنے سائے تلے جگہ دے۔ تو یقیناً یہ صبر، معصیت کا ترک ایک صبر ہے۔ تو تیسری قسم صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اللہ نے بیٹا دیا، 2 سال بعد 4 سال بعد اس کو لے لیے، واپس لے لیے، اس کی وفات ہو گئی۔ اب صبر کا امتحان، یہ صبر علی اقدار اللہ۔ یہ موت کس نے دی؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ دین کس کی تھی؟ اللہ کی۔ لیا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کے امر سے چلا گیا، اللہ کا امر، لیکن بندہ اس پر راضی ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرشتے ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ بچہ میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس کی روح تم نے قبض کر دی، میرے بندے کے دل کی راحت تھا، اس کے جگر کا ٹکڑا اس کو چھین کر لے آئے، یا اللہ تیرا امر تھا۔ اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا کیا رد عمل؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری حمد بیان کر رہے، تیری حمد بیان، تیری قضا پر راضی ہے، تیرے فیصلے پر راضی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس بندے کا گھر بنا دو جنت میں، ایک ایسے مقام پر جہاں پر حمادین ہوں گے، جہاں میرا شکر ادا کرنے والے، میرے فیصلوں پر راضی ہونے والے، یہ سب اس کالونی میں جنت کے اس مقام پر ہوں گے، وہاں اس کا گھر بنا دو۔ تو یہ صبر کا فائدہ، یہ صبر علی اقدار اللہ ہے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے۔ اور چونکہ اس کا تعلق توحید سے جو ہے وہ جڑتا ہے اور قائم ہوتا ہے، لہذا شیخ الاسلام نے اس کو کتاب توحید میں ذکر کیا۔ باب من الایمان باللہ، ایمان باللہ میں الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے، ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے ایمان باللہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، سچا ایمان، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے دل کو سداد اور استقامت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ شیخ الاسلام یہاں ایک قول لائے امام علقمہ کا، علقمہ بن وقاص یہ تابعی تھے، ان کا قول لائے ہیں، یہ علقمہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، ابراہیم نخعی کے استاد تھے، ان کا قول لائے ہیں هو الرجل، یعنی ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ هو الرجل تصیبہ المصیبہ، یہ وہ شخص ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ، کوئی پریشانی پہنچے، فیعلم انہا من عند اللہ، اسے معلوم ہوگی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، فیرضی ویسلم، اس پر وہ راضی ہو جائے اور اس کو تسلیم کر لے، اس کو تسلیم کر لے، راضی ہو جائے۔ یہ ہے اس شخص کا ذکر ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے قرار دے کر، اللہ کا امر قرار دے کر صبر کر لے، راضی ہو جائے اور اس کو تسلیم کر لے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کے دل کو ہدایت دے گا، اس کو استقامت نصیب ہوگی، ہدایت پر پختگی نصیب ہوگی۔ یعنی بہت بڑی نعمت ہے یہ، کسی شخص کو ہدایت پر پختگی مل جائے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیرتا ہے، جس طرف چاہے پھیرتا ہے۔ لیکن جس شخص کے دل کو ہدایت کی ضمانت مل جائے، استقامت حاصل ہو جائے، وہ اس عذاب سے محفوظ رہے گا، اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کا یہ صلہ یہ کب ملتا ہے؟ صبر پر، کہ ایک انسان اقدار اللہ کو دیکھے، نقصان دیکھے اور اس کو اللہ کی قضا قرار دے کر اس پر راضی ہو جائے۔ اسی لیے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے، فرمایا کہ لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا۔ کہا کہ اور کیجئے، فرمایا پھر بھی یہی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کہا اور کیجئے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ 3 بار ایک ہی وصیت فرمائی۔ اس کا تعلق عقیدے سے، غصہ کس انسان کو آئے گا؟
نقصان پر ہی آتا ہے، کسی تکلیف پر ہی آتا ہے. کیوں؟ اس کی کیا گنجائش؟ کیا اس کی گنجائش؟ نقصان ہو گیا، مثلا بیٹے نے گلاس توڑ دیا، غصہ آ گیا، تھپڑ مار دی، غصہ آتا ہے. لیکن اگر ٹوٹ گیا گلاس آپ کے سامنے تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی قدر ہے، اللہ کی قضا ہے، یہ گلاس کا ٹوٹنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو ہو گیا، اس پر صبر کر لے، اس پر خاموشی اختیار کر لے، اس فیصلے پر راضی ہو جائے. یہ ایمان بالقدر. ایمان بالقدر بھی یہ توحید اور عقیدے کا حصہ ہے. تو یہ جو صبر کا باب ہے، اس کا بہت سا تعلق ایمان کے ساتھ اور ایمان بالقدر کے ساتھ اور عقیدہ اور توحید کے ساتھ.